لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید، سورۃ الفتح اور اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کی روایات اس موضوع کے تعلق سے فضل الرؤیا الصادقۃ او الصالحۃ، سچے یا نیک خوابوں کی فضیلت، سچے اور نیک اچھے خوابوں کی فضیلت کا بیان۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ فرمایا کہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو واقع خواب سچ کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کتراتے ہوئے، نہ ڈر ہو کر وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے بذریعہ خواب یہ خبر بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ بیت اللہ کا عمرہ کریں گے،
اور بیت اللہ کا عمرہ کرنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ غالباً گزشتہ جمعے کے اندر بھی بیان کیا، کہ عمرہ پورا کر لینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سر منڈوانے والوں کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ عمرہ پورا کر لینے کے بعد واجبات عمرہ میں سے کہ یا تو پورے سر کے بال منڈوا لینا، اور منڈوا لینا سنت ہے اور افضل ہے، یا پھر پورے سر کے بال کتروا لینا، کٹنگ کروا لینا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب وہ باقاعدہ نبوت کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے اندر تمام پیغمبروں اور تمام نبیوں کے سلسلے میں جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کے پاک نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ وحدہ لا شریک کے آخری نبی ہوں گے تمام لوگوں کی طرف اور تمام جن و انس کی طرف۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ میں تم تمام کی طرف نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، اور میں تمام جن و انس کی طرف قیامت تک کے لیے اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ اور فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، او کما قال علیہ السلام، کہ نہ میرے بعد اب کوئی نبی ہوگا، نہ میرے بعد اب کوئی رسول ہوگا۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ نے جن کی طرف وحی فرمائی، اللہ نے جن کی طرف فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان انبیاء کی طرف ہونے والی وحی میں وحی کا ایک سلسلہ اور ایک طریقہ خواب کی صورت میں بھی ہوا کرتا تھا، کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی اور رسول کو بحالت خواب کی حالت میں وحی فرماتے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ خواب یہ وحی فرمائی، خواب کے اندر یہ وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جناب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر اور اپنے فرزند جناب اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور اس خواب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا بھی فرمایا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کوشش بھی کی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اس امتحان کے اندر کامیاب اور کامران فرما دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک بذریعہ خواب بھی ان کو وحی فرمایا کرتے تھے،
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم فرما دیا، لیکن سچے خوابوں کا سلسلہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھا۔ اور سبحان اللہ، سورۃ الفتح کی یہ آیت مبارکہ، سورۃ الفتح کی یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اس آیت کے تحت علماء کا یہ کہنا ہے، علماء کا یہ بتانا ہے، ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میرا اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے اور نہایت خوبصورت ترین تجربہ ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں کہ جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں تو اللہ اس کو حقیقتاً بھی بیت اللہ کا عمرہ کرائے گا۔ اب غالباً 3 مہینے پہلے کی بات ہے، ہاں جی میں نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں اور عمرہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اور میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ جب میں نے خواب دیکھا 1 ٹکا میری جیب میں نہیں ہے کہ یہاں سے میں اسلام آباد جاؤں، اور آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بندوبست فرما دیا کہ اللہ پروردگار کے حکم سے اور اس کے کرم و فضل سے 15 نومبر کو اللہ کے گھر بیت اللہ کے لیے فلائٹ ہے، ہاں جی۔ تو علماء نے کیا فرمایا کہ جو بندہ خواب میں یہ دیکھے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اللہ اس کو حقیقتاً بھی عمرہ کرائے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے جب پہلی مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت اللہ کا عمرہ اور طواف کر رہا ہوں اور حجر اسود کو لالی پاپ کی طرح چوس رہا ہوں، تو پروردگار نے ہو بہو میرے خواب کو پورا فرمایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب، ہم تو ان کی خاک برابر نہیں، ان کی تھوک برابر بھی ہماری کوئی ویلیو نہیں، اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 14 اور 1500 کے لگ بھگ صحابہ کو لیا اور عمرہ ادا کرنے نکل بھی پڑے، لیکن مقام حدیبیہ پر آپ کو روک دیا گیا اور بغیر عمرہ کیے اللہ کے پاک نبی مدینہ واپس آ گئے۔ اب خواب پیغمبر کو تو وہی ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ پاک آ جاتے ہیں۔ اور جب جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا، تو پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے عمرے کی بات کہی تھی نا، اللہ نے یہ تھوڑی خواب دکھایا تھے کہ آپ نے اسی سال عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے ضرور کریں گے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر اگلے سال عمرہ فرمایا۔ تو خوابوں کے حوالے سے آج کا یہ مضمون اور خطاب کہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کا سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، لیکن سچے خواب وہ جاری اور ساری رہیں گے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرؤیا الحسنۃ، اچھے اچھے خواب، ہاں جی۔ اور کس کا خواب؟ خواب بھی دیکھا جائے گا۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی لانتی کو خواب آئے تو وہ جھوٹا ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ شرط لگائی کہ من الرجل الصالح، نیک آدمی کو جب خواب دکھائی دے، نیک آدمی ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے اور اچھا خواب دیکھتا ہے، فرمایا جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ بعض لوگ رات کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے ہیں کہ ہم خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر لیں، حالانکہ خواب اس طرح پری پلان نہیں آیا کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں۔ اللہ کی جناب سے خواب جب آتا ہے بندے کو خیال نہیں ہوتا، اور خواب کیسے آتا ہے؟ جیب کے اندر ایک کوڑی نہیں ہے، ایک آنا ٹکا نہیں ہے، خواب اللہ وہ دکھائے گا جو 7 سمندر پار کا ہوگا۔
تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم میں، نیک آدمی کا اچھا خواب یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، بس اب کوئی نبی اور رسول ہونے کا اعلان کرے گا تو وہ مرزا لعنتی ملعون ہوگا، وہ مسلمہ کذاب جھوٹا دجال ہوگا۔ ہاں جی، کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا۔ لیکن اللہ نے خوابوں کے سلسلے میں نبوت کے 46 حصوں میں سے خواب کو رکھ دیا ہے۔ جی بندہ مومن اور نیکوکار آدمی کا خواب ہو، وہ خواب سچا ہو سکتا ہے۔ اگر اچھا خواب ہے تو سبحان اللہ، اور اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم بتائی ہے۔ کیا بتایا؟ ایک تو ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جو خواب ہے نا وہ پرندے کے پنجے پر رہتا ہے۔ اگر ہم نے اپنا خواب کسی کو بتایا کہ آپ میرے خواب کی تعبیر کر دو، وہ تعبیر اچھی کرے یا بری کرے، وہ خواب پھر اسی طرح ہی واقع ہوتا ہے۔ ہاں جی، تعبیر اچھی کرے یا بری کرے پھر وہ خواب اسی طرح ہی واقع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تحدیث نعمت کے طور پر میں نے ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت خواب دیکھا، اور اپنے ایک دوست عالم دین سے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو تعبیر اس نے یہ کی کہ اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ اور یہ تب کی بات ہے کہ جب میرے پاس موبائل صرف نوکیا 1100 تھا، اور اللہ نے آج کام لیا اور لے رہا ہے، اور مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیتا رہے کہ الحمدللہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اردو بولنے والا ہو اور وہاں حافظ اقبال موجود نہ ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کیا فرمایا کہ جو خواب ہے وہ پرندے کے پنجے پر ہوتا ہے۔ اس میرے بھائی کا، عامر کلیم کا شکریہ کہ خواب کی اچھی تعبیر بتائی۔ اب تعبیر کوئی بری کر دے یا اچھی کر دے، وہ اسی طرح پھر واقع ہوتا ہے۔ اچھا، خواب کے سلسلے میں ہمیں شریعت نے تعلیم یہ بھی دی ہے کہ ہم اپنے خواب ہر ایرے غیرے کو نہ بتائیں۔ اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے خواب پورے ہو چکے ہیں الحمدللہ، تو ہم اپنے خواب ہر آدمی کو نہ بتائیں۔ خواب اگر اچھا ہے ہم اسے بتائیں جو ہمارا حبیب ہے اور لبیب ہے۔ کیا مطلب خواب اس کو بتانا چاہیے کہ جو آپ کا خواب سن کر خوش ہو، آپ کو دعا دے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھے اور حسد نہ کرے۔ ہاں جی، اللہ حاسدوں اور شریروں کے حسد اور شر سے محفوظ فرمائے۔ خواب کس کو بتانا ہے؟ جو آپ کا خواب سن کر کے خوش ہو جائے، اور اس کی دلیل اللہ کا قرآن بھی ہے۔ حضرت یوسف نبی اللہ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پیارے اور دلارے پیغمبر تھے۔ جناب یوسف نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا جی یعقوب بن اسحاق، ہاں جی، بابا جی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، جناب یوسف نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب کو اپنا خواب بتایا۔ یعقوب اسحاق کا بیٹا تھا، اور اسحاق کس کا بیٹا تھا؟ جناب خلیل اللہ ابراہیم کے بیٹے تھے۔ یوسف نے خواب کیا دیکھا؟ کہنے لگے کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو بابا جی یعقوب نے جب اپنے بیٹے کا یہ خواب سنا، کیا کہتے ہیں؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بابا جی یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ میرے لخت جگر اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ کیوں کہ جناب یہ یعقوب جانتے تھے یوسف سے اس کے بھائی حسد کرتے ہیں، تو کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ تو خواب کس کو بتانا ہے؟ جو آپ کا خواب سن کر کے خوش ہو، اور پھر خواب کی تعبیر اس سے لینی ہے جو صحیح تعبیر کرنے والا ہو، بری تعبیر کرنے والا نہ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی، اور یہ بھی ہم یاد رکھیں
اچھے اچھے خواب آتے کب ہوں گے؟ جب ہم نماز پڑھیں، جب ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، نیکوکار بنیں، پھر اچھے اچھے خواب آتے ہیں۔ اور پھر جب برا خواب آئے تو ڈرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے پیغام بھی یہ کہ آپ نے گھبرانا کوئی نہیں ہے۔ لوگ معمولی سا ڈراؤنا خواب دیکھ کر بندے گھبرا جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے کہنے والا خود بھلے گھبرا جائے۔ تو کیا کرنا ہے کہ جب برا خواب آئے، آدمی کی جیسے آنکھ کھلے، یا تو بندہ اٹھ کر کے وضو کر کے نماز پڑھے۔ اگر یہ نہیں ہو پاتا تو جب برا خواب آئے، آدمی کو چاہیے کہ وہ بائیں طرف اپنی الٹی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کرے اور اعوذ باللہ من شر الشیطانی و شرہا پڑھ لے۔ جب آدمی کو ڈراؤنا اور برا خواب آئے تو آدمی کو کیا کرنا ہے کہ اپنی کروٹ تبدیل کر لے۔ اور سنت طریقہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ جب آدمی رات میں سوئے تو رات کے اذکار پڑھ کر کے سوئے۔ جب آدمی رات میں سوئے تو اپنی دائیں کروٹ پر سوئے۔ جب آدمی رات میں سوئے تو سنت یہ ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گال نیچے رکھ کے دائیں کروٹ میں سوئے۔ اور جب آپ کو برا خواب آئے تو آپ اپنی کروٹ کو، اپنے پہلو کو بدل لیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الحسنۃ من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک اپنے آپ کو جانچنے کا طریقہ ہے۔ ویسے اللہ کی ذات ہی بہت بڑی ہے، ہم سب گناہگار ہیں اور ہم سب کمزور ہیں، ہم سب خطا کار ہیں اور ہم سب فنکار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ بھی اپنے آپ کو جانچنے کا طریقہ ہے کہ میں بد ہوں یا نیک ہوں۔ وہ کیسے معلوم ہوگا؟ اگر آدمی اچھے اچھے خواب دیکھے گا، یہ اس بات پر دلالت کریں گے کہ یہ بندہ نیک ہے۔ اور جب آدمی برے خواب دیکھے تو سمجھ لے کہ جس دن اس نے برے خواب دیکھے 2 دن پہلے اور 2-4 دن پہلے کی ہسٹری کو چیک کر لے، اسے اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ضرور کوئی برا اور گناہ کا کام کیا ہے کہ مجھے ڈراؤنے اور برے برے خواب آ رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہمیں مومن اور ایماندار بھی بنائے اور نیکوکار بھی بنائے۔ جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ بیماروں اور مریضوں کا مرض اور بیماری دور فرمائے۔ پروردگار مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ پروردگار ہمیں رجوع کرنے والا، توبہ طائب ہونے والا بنائے۔ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی بہتری کا معاملہ فرمائے۔ اللہ دنیا میں لوگوں کی سامنے محتاج ہونے سے، بندے اور چارپائی کے محتاج ہونے سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین والمؤمنین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب